آیا تھا ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی وفات کے بعد ان کے بچوں سے، ان کے گھر کے لوگوں سے ملنے۔ ڈاکٹر منظور صاحب کا جانا ہم لوگوں کے بیچ سے ہم لوگوں کے علاقے کا اور ذاتی نقصان تو ہے ہی ہے، مگر یہ قوم و ملت کا ایک بڑا نقصان ہے، یہ ملک کا ایک بڑا نقصان ہے۔ ڈاکٹر منظور صاحب نے اپنی زندگی میں جو کام کیا، یہ سالوں تک یاد کیا جائے گا۔ لوگ ان کے کاموں کی مثال دیں گے، اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کے لیے، سماج میں جو مارجنلائز سیکشن کہتے ہیں، ان کے لیے جو کام کیا ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے، اس کے لیے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ اور ایک مدھونی کے ایک چھوٹے سے گاؤں رانی پور سے، بینی پٹی بلاک کے رانی پور گاؤں سے اٹھ کر ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پہ جو کام کیا ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے، علی گڑھ میں تعلیم کے زمانے سے لے کے، اور پھر جب آئے تو جو کتابیں انہوں نے لکھی، یا جن کتابوں کو انہوں نے مرتب کیا، یا جو ریسرچ انہوں نے کیا انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے ذریعے، یہ آنے والی پیڑھی در پیڑھی کو اس کا فائدہ ہوگا، اور قوم کی، ملک کی، سماج کی خدمت میں اس سے موقع ملے گا۔ میں اپنی تعزیت کے لیے آیا تھا یہاں، میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جو نہ صرف اہل خاندان بلکہ جو ان کو جاننے والے، جو ان کو سمجھنے والے ہیں، انہوں نے جو راستہ دکھایا، گرچہ وہ بہت مشکل راستہ ہے، ہر آدمی اس راستے پہ نہیں چل سکتا ہے، مگر جو جس کی بساط ہے اس حساب سے اس کو اس راستے پہ چلنا چاہیے، اور قوم ملت کی خدمت میں جو ممکن ہو سکے وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور خدا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات کو بلند کریں۔ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب کی شخصیت اور ہندوستان۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ دو بڑی شخصیتوں کا ملاپ مدینہ منورہ کے مسجد نبوی میں، قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر منظور عالم صاحب کی جو پہلی ملاقات ہے وہ مسجد نبوی میں، وہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کارواں۔ بڑی لمبی طویل گفتگو ہے، لیکن شارٹ کرتے ہوئے کہ ملی کونسل کا وجود 1992 میں جب ہوا تو قاضی صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کے ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے حوالے کیا کہ یہ معظم علی لڈو ہے، یہ بمبئی میں، اور ہم لوگ مل کر کام کیا۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے پاس ہم جب بھی آتے تھے تو کچھ لے کے جاتے تھے۔ ان کی سوچ اتنی اونچی، اتنی لمبی تھی کہ کہاں کویت کے تنظیم کے آپ سرپرست، اور کہاں مدھوبنی ضلع کا ایک چھوٹا سا گاؤں بسوریا نورچک۔ ڈاکٹر شکیل احمد صاحب 1985 میں MLA بنتے ہیں بسفی کے، اور 1989 میں ابو بکر صدیق اکیڈمی کے نام سے ایک تنظیم قائم ہوتی ہے، ایک اسکول قائم ہوتا ہے۔ وہاں زمین انجینئر عمران صاحب دیتے ہیں، اور پوری کارکردگی ڈاکٹر منظور صاحب کی ہوتی ہے۔ وہ دور تھا کہ جب پرائیویٹ اسکول کا کنسیپٹ نہیں تھا، لوگ سرکاری اسکول میں یوں ہی دور دراز جا کے پڑھتے تھے،
جب ابو بکر صدیق اکیڈمی بنا تو اس علاقے میں ایک تعلیم کا انقلاب پیدا ہوا. وہاں کے علاقے کے اور ان کے استاد بھی تھے بدر الہدا صاحب پوکھر ٹولہ کے، اور پھر ڈاکٹر شکیل صاحب، اور اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ماسٹر ہارون صاحب، حافظ غفار صاحب، ممتاز صاحب ان کے سارو تھے، بہنوئی بھی تھے ککوروا، پروفیسر سمیم صاحب، تمام پڑھے لکھے لوگوں مل کر اس اکیڈمی کو بنایا. ڈاکٹر منظور عالم صاحب معمولی شخصیت نہیں تھے. ان کے جانے سے صرف میرا نہیں، قوم کا نہیں، پورے ہندوستان کا نقصان ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے بچوں میں یہ ہمت اللہ پیدا کرے کہ ان کے جو باقی کام ہے ان کو پورا کرے، اور ہم لوگ جہاں تک ہو سکے ان کا ساتھ دیں. خدا حافظ. جے ہند.